السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز، اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، آج خبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خبر آئی گئی ہمیں، جس کا آگے جا کے ذکر کریں گے۔ پی ٹی آئی کا نیا موقف ہے۔ بالکل، اب دیکھیں موقف ہے نہیں ہے، تھوڑا پیوٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آج جو عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی ہے وہ اس کا تجزیہ بنتا ہے، بڑی تفصیل سے بنتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑے ہی زبردست مہمان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے بالکل، لیکن اس سے پہلے ٹاپ سٹوریز کی طرف جاتے ہیں۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا رویہ نرم ہو رہا ہے؟ انفیکٹ ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں شروعات ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، وہ ایک دم کبھی خان صاحب بولتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں، ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ جو ہے کلیش ہوتا رہتا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی آ رہی ہے۔ کیا ہے، ذرا اس پہ بات کریں۔ کیا رہا ہو جائیں گے پھر؟ ابھی دیکھتے ہیں، گفتگو شروع کرتے ہیں، گفتگو کریں گے۔ اور رہائی کا آج پھر کچھ انہیں ایک خان صاحب کو ریلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، ان کے خلاف جو کیسز تھے اس پہ ان کو جو جسمانی ریمانڈ مانگا تھا وہ اس کو کالعدم کر دیا گیا ہے۔ تو ریلیف در ریلیف در ریلیف، لیکن رہا تو نہیں ہو رہے نا، بات کریں گے آگے جا کے۔ اچھا، ایک اور ایشو ہے، اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے، سپورٹس۔ آج ہم ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے کہ اولمپک شروع ہو رہی ہیں کل۔ دنیا کی سب سے بڑا سپورٹنگ فیسٹیول ہوتا ہے، اور ہم کہیں بھی نہیں ہیں۔ 25 کروڑ کا 24 کروڑ کا ملک ہے، 7 کھلاڑی جا رہے ہیں، میڈل قریب بھی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، ایک ہماری امید ہے، ارشد ندیم۔ یہ کیا ہے پاکستان نے، ہم لوگوں نے اپنی کھیلوں کا جو ہے وہ یہ حال کیوں کیا ہے؟ ذرا اس پہ بات کریں گے۔ گولڈ میڈل ملا کیوں نہیں کبھی ہمیں؟ شارٹ ٹائم، پھر میرے خیال میں اس پہ آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ آج ذرا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان آج شروع میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اعتزاز احسن بھی ہمیں پروگرام میں آگے جا کے جوائن کریں گے۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب جوائن۔ جی مصطفیٰ صاحب السلام علیکم۔ آپ کا جی وعلیکم السلام فہد بھائی، کیا حال ہے؟ بالکل شکر۔ اچھا، آج عمر ایوب صاحب آج مل کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے کل کے کچھ گفتگو کی ہے۔ مجھے اس میں مصطفیٰ صاحب تھوڑا سا ایک دو چیزیں سٹرائک کی۔ مصطفیٰ صاحب، مجھے تو یہ بالکل ایک دم تھوڑا سا ایک چینج لگا ہے، ایک پیوٹ لگا ہے، یعنی ولن اب ایک دم جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک دم ایک مجھے ایک نرمی نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ نے نوٹس کیا ہے؟ اور کیا یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ کی شروعات ہیں؟ جی شکریہ فہد بھائی۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی بیفور الیکشنز اور آفٹر الیکشنز اس کی سوچ میں فرق آتا جا رہا ہے۔ الیکشن سے پہلے تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے۔ الیکشنز کے بعد آبویسلی ایک انہیں ایک کانفیڈنس بوسٹر بھی ملا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ عوام کی اکثریت نے، ابھی بھی وہ اکثریتی جماعت تو ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر الیکشنز کے بعد ایک صوبے میں بھی انہیں حکومت ملی، اور حکومت سازی اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا وہ سسٹم کے ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ان کی اگر نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ ہوں یا پروونشل گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے ساتھ انگیج کیا جائے، اور یہ ایک شفٹ ہے جو ان کا 8 تاریخ سے پہلے کی پالیٹکس تھی اس سے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرینکلی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت ہارڈن پوزیشن تھی عمران خان صاحب کے، اسپیشلی 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد، اور گائے بگائے ہمیں یہی پتہ چلتا رہا کہ وہاں پر ابھی تک کوئی سافٹ کارنر پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر اچانک سے ہم نے یہ دیکھا کہ جوڈیشری کے ساتھ ایک لڑائی شروع ہو گئی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا لیٹر بھی سامنے آ گیا۔ پھر ہمارے سامنے ریزرو سیٹس والا معاملے کا بھی کیس موجود ہے۔ تو میرے خیال سے وہ فروٹس جو ایک رائیولری پیدا ہو گئی ہے، ایک فرکشن پیدا ہو گئی ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کا انہیں وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس کو وہ کس طریقے، اس میں جو مجھے جو ایک چیز تھوڑی سی، یعنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا لنک کروں جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کو جوڈیشری سے تو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، ریزرو سیٹ سے وہ معاملہ شروع ہوا ہے، باقی جگہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی خان صاحب کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو مئی 9 کے جو کیسز تھے اس پہ ان کا جو فزیکل ریمانڈ مانگا تھا وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے تو میں ریلیف مل رہا ہے،
اگر ہم تھوڑا سا اپنے کارڈز کو صحیح کھیلیں اور کل کو اگر ٹریبیونلز میں بھی کچھ ہمیں سیٹس اوور ٹرن ہوتی ہیں تو ہم کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا جو ایک بڑا ریجڈ ان کا سٹانس ہے اگر ان کو تھوڑا سا فلیکسیبل کر دیں تو وی ہیو اے گڈ چانس آف کمنگ تھرو. اس لیے شاید اب وہ آہستہ آہستہ فوج کی طرف اپنا جو رویہ ہے اس میں نرمی لائیں گے. مجھے تو تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے. جی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج اپنے رویے کے اندر نرمی لائے گی؟ آج کے پیپرز کے اندر فار ایگزامپل جو آپ بات کر رہے ہیں اب تحریک انصاف کی ایک ہمیں جو ہوپ نظر آ رہی ہے, اخبارات کے اندر ان کے مختلف لیڈران کے بیانات چھپے ہوئے تھے اور وہ دسمبر تک دیکھ رہے تھے کہ دسمبر تک ہمیں ٹریبیونل سے فیصلے مل جائیں گے, اور چونکہ اتنا بریزنلی فارم 45 کو چینج کیا گیا ہے, انہیں ریلیف کی امید ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دسمبر تک انہیں ان کی کئی سیٹس واپس مل جائیں گی. لیکن سوال پھر بھی اپنی جگہ پر یہ ہے کہ وہ تو شاید یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوں, لیکن کیا جی ٹھیک ہے جی مصطفیٰ صاحب میں نرمی موجود ہے, اور پھر حکومت بھی پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں بیٹھی ہیں وہ بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو کیسے سپوائل کرنے کی کوشش کریں گی, کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی ریپروشما جو ہے وہ حکومتی پارٹیوں کے لیے تو ایک بری خبر ہوگی. جی مصطفیٰ صاحب پلیز I'll hold you here. ایک تو جو فات صاحب نے بات کی ہے کیونکہ میں زیوم کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ریسنٹلی بیان آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے اور ہمارے پاس سسٹم میں اسپیس زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے, یعنی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں وہ, یا وہ پوزیشن آف ویکنیس سے بات کر رہے ہیں کہ اب کسی بھی طرح عمران خان کو جیل سے باہر نکالو؟ ان دونوں میں کیا ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیں 9 مئی کے بعد تو ان کے پاس کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں رہی تھی, لیکن 8 فروری نے چیزوں کو تبدیل کیا ہے اور ایک بہت بڑی مورل اتھارٹی ان کے پاس موجود ہے پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی صورت میں. اکثریتی جماعت تو ابھی بھی وہ ہے پارلیمنٹ میں, تو اس کے ہوتے ہوئے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ان کے پاس ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ را پاور کو ابھی اس وقت مقبولیت اور دوسری جانب طاقت, ان دونوں کا جو آپس میں ہم ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے, تو کیا طاقت گیو ان کرے گی؟ ہمیں جو ادھر اطلاعات ملتی رہتی ہیں گائے بگائے وہ تو یہی ہے کہ ابھی تک پوزیشنز بہت ہارڈنڈ ہیں. خان صاحب کی تو یہ ایک طرح سے پرنسپل پوزیشن رہی ہے کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل فورس سے انگیج نہیں کرنا, اور اگر انگیج کرنا ہے تو صرف ملٹری سے انگیج کرنا ہے, لیکن ابھی تک انہیں کوئی بریک تھرو ایسا مل نہیں سکا. یہ بریک تھرو ان کو نا ابھی یہ بریک تھرو ایکچولی مصطفیٰ صاحب ان کو میرے خیال میں ابھی امیجیٹلی تو نہیں ملے گا, بیکاز آئی تھنک وہ یہ جو آپ کا جو اسیسمنٹ ہے کہ دوسری طرف سے جو ہے پوزیشن بہت ہارڈنڈ ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی سامنے آتا ہے, وہ یہ کہ یہ جو ہارڈنڈ پوزیشن ہے اس کو اگر ایک پالیسی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہ کہاں تک افیکٹو ہوگی. میرا اشارہ ہے بیننگ کی طرف, یعنی یہ وہی ہارڈ پوزیشن ہے جو پش کر رہی ہے گورنمنٹ کو کہ جی ان کو بین کریں, یا گورنمنٹ خود جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہے, ان کو بین کریں, ان کو ہر حوالے سے 1 انچ بھی اسپیس نہ لینے دیں. اب وہ لیٹ سی کہ وہ بیننگ والا سٹیپ ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن اگر جو ہارڈن پوزیشن ہے اور جو مائٹ ہے, جو طاقت ہے, وہ پالیسی کے ساتھ جڑ کر اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک طریقے سے بلڈوز کرنا چاہے گی, تو اس سسٹم میں اس کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ میرا یہ خیال ہے فہد بھائی کہ اگر ہم اسی سال کے پوسٹ 8 فروری کے ایونٹس سامنے رکھیں تو ہارڈنڈ پوزیشن انسسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے. I mean, looking at things from their point of view, 8 تاریخ کو ریزلٹس جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھے. پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا. پھر اس کے بعد عزم استحکام کا اعلان ہوا ایک آپریشن کا, لیکن وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا کی اسپیشلی وہ ساری کی ساری اس کے اوپر تحفظات لے کر سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی جو توقعات تھیں یا خواہشات تھیں وہ پوری نہیں ہو پائی, اور ابھی یہ جو پی ٹی آئی کو بین کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اتحادی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. شاید اسی وجہ سے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں یہ معاملہ ڈیفر کیا گیا. تو 8 فروری کے بعد سے 4-5 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جو ہارڈنڈ پوزیشن ہے
اس کو سسٹین کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے مصطفیٰ صاحب، اور اسی وجہ سے ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے اس بیان کو جو عمران خان نے کچھ دن پہلے دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فوج کے حوالے نہ کیا جائے، اور پھر یہ جو بات عمر ایوب نے کہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا اور وہ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ایک گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کچھ دن میں تو ڈیولپ نہیں ہوا ہوگا نا، اس کے پیچھے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے؟ کیونکہ پھر کون اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹا ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے کی پریس کانفرنس ہم بھول نہیں سکتے کہ ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا تھا. جی بالکل، میرے خیال سے جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور اسپیشلی جو چیزیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہی ہیں، ہم نے آج سے 2-3 ہفتے پہلے بھی دیکھا کہ 1970 کے حالات سے موازنہ کریٹ کر کے عاصم منیر صاحب کی تصاویر لگائی گئیں، ویڈیوز جاری کی گئیں. اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ریزرویشنز اٹھیں، اور پھر پچھلے 1-2 دنوں میں اور پھر جب یہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ تحریک انصاف پہ ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں، تو وہ ان کو اتنا کارنر میں کر دیا کہ اس کے بعد انہوں نے سمجھا تحریک انصاف نے کہ اب تو ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، تو ہم ساری اپنی جو گنز ہیں وہ نکال کر باہر آ جائیں. تو جو سوشل میڈیا کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں رؤف حسن صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی، ان کے دفاتر پہ بھی ریڈ ہوا، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک نئی ٹرم جو ہمارے سامنے رکھی ڈیجیٹل ٹیررزم کی. تو وہ ایک ایسی بیچ میں ڈیولپمنٹ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لیے چیزوں کو اور مشکل بنا دے گی. اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جی اس میں جو ابھی جو بطول نے ایک سوال کیا تھا، آئی تھنک بہت اچھا سوال تھا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ اور پوزیشن آف ویکنس. اب اس میں لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا معاملات کو بہتر کیا جائے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک ہارڈن پوزیشن ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے مصطفیٰ صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرنا ہے، جو کہ ان دا نارمل اسکیم آف تھنگز جو اتنی بڑی پارٹی ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا جو ہے وہ ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن اگر انہوں نے اس کو اس وقت انگیج کرنا ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، تو وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ اسٹیبلشمنٹ کی کیا، یعنی وہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہے پی ٹی آئی سے انگیج کرنے کے لیے؟ میرے خیال سے پوزیشن آف اسٹرینتھ ان کے پاس ہے نہیں. یہ 4-5 جو سیریز آف فیلیئرز ہوئے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے، اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو اس نومبر کے بعد سے اگلا سال شروع ہو جائے گا جو آخری سال ہوگا آرمی چیف کا، ان کے ٹینیور کا. تو ان کی پھر یہ ہمارے ہاں جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ جنرل باجوہ کا جو آخری پیریڈ تھا، پھر اس میں اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سمجھا یہی جاتا ہے کہ ایکسٹینشن والا معاملہ جب آؤٹ ان دا اوپن جب کانورسیشنز کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ سپیس اتنی رہ نہیں جاتی. پھر الٹیمیٹلی آپ کو جس طرح جنرل باجوہ کو ضرورت پڑی تمام پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی، ریلیشن شپ ریپیئر کرنے کی، تو پھر وہ کمپلشن کریٹ ہو جاتی ہے. سیکنڈلی ساتھ ہی ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ ابھی جو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ بھی سامنے آیا کہ وہ اس طرح کا کانفیڈنس نہیں انجوائے کر رہے میجورٹی. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ذرا سپیس کم ہوگی، سپیس وقت کے ساتھ کم ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، ڈیپ انالیسس ہم نے کیا، بریک کر لیں. لیکن اس کے بعد آج جو عمران خان صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک ریلیف ملا ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ، اس کو ہم کیسے ریڈ کریں؟ تو اعتزاز احسن صاحب بالکل، اور ہم یہ سمجھنا چاہیں گے اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کریں بریک کے بعد، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا عمران خان رہا ہونے والے. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب، ہم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کریں گے، اور بڑے معتبر گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ تر پیچیدہ رہی نہیں ہیں. اور وہ شاید آپ یہ بھی اس لیے بھی کہہ رہی ہیں کیونکہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ کچھ ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس تھا جو عمران خان صاحب کو جسمانی ریمانڈ انہوں نے مانگا تھا مئی 9 کے حوالے سے 12 کیسز ان کے اوپر ہیں، تو اس پہ جو جج صاحبان انہوں نے کہا کہ جی اس کو کالعدم کر دیا ہے، اور کہا کہ جی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے جو پروسیکیوٹر ان کی تھوڑی بہت کھچائی بھی کی ہے. تو اب جو لیگل معاملات ہیں عمران خان صاحب کے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اور کیا اس سے ان کو جو بگ کوسچن ہے، دا بگ $10 ملین کوسچن اور $50 ملین کوسچن،
इज के इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मेरे पास आ रहे हैं कि वो क्या उनकी जो रिलीज है वो हो सकती है, कब हो सकती है? तो इसके लिए हमें ज्वाइन करें एतजाज़ एहसन साहब, उनसे उनकी कानूनी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब ज्वाइन। जी एहसास साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एहसास साहब, ये जो जिस तरीके से हमें एक नज़र आ रहा है, एक ट्रेंड नज़र आ रहा है और कि जुडिशरी की तरफ से सुपीरियर जुडिशरी और नीचे भी जो है वो पीटीआई को जहाँ पे उनको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर बेयर करना पड़ रहा है, तो लीगली स्पीकिंग उनको कुछ हद तक जस्टिस मिल रहा है या रिलीफ मिल रहा है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। आपको ये क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो क्या इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अब आपको नज़र आ रही है? ये इसमें दो एटीट्यूड्स पे स्पेसिफिकली बात करना पड़ेगी। वो कि जो ये गवर्नमेंट ने खुद एक ऐलान कर देती है गवर्नमेंट कि ये इसको हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं करना जजमेंट को, जिस तरह उन्होंने वो 14 मई की जो डेट फिक्स की थी फॉर इलेक्शंस ऑफ द पंजाब असेंबली, वो इन्होंने बिल्कुल उसको दरखुरे इतना किया और करीब ना गए। अब तो एक है कि वो डिफाई करते हैं, हम नहीं करते। एक है कि वो जो फैसला है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसला तो हतमी होता है, उसके बाद तो कोई इस दुनिया में अदालत नहीं होती। और उस पे ये इनको एक थोड़ी सी कुताही की है उमर अता बंदयाल साहब ने, और उनको चाहिए था इस पे बड़ा सवियर एक्शन लेते। देखिए आप एक चीज़ कि यूसुफ रज़ा गिलानी को मालूम है कितनी सज़ा हुई उसको, आई वॉज हिज लॉयर, और नासिरुल मुल्क साहब ने 7 जजेस बैठे हुए थे, मुझे कहा कि चौधरी साहब वी आर अफ्रेड, वी आर कन्विक्टिंग योर client for contempt, and we are sentencing him till the rising of the court, and the court now rises. This was in one breath. Court now rises. अब वो उसको अब मतलब अमलन तो कोई नहीं हुई, डिस्क्वालिफिकेशन होती थी अगर आपको ऑफेंस में कम से कम 2 साल सज़ा हुई हो, मॉरल टर्पिट्यूड जिसमें इखलाकी पहलू भी हो, और वो कुछ चोरी का, कुछ डकैती का, कोई, और 2 साल कम से कम। हाँ, इमरान खान साहब के केस में जिस तरीके से जो अभी आप हवाला भी दे रहे हैं, उसमें अब जैसे अब आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, क्या उससे लग रहा है कि अल्टीमेटली वो ये कह सकते हैं कि जी तमाम केसेस ख़त्म हैं और इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, बेल पे निकाला जाए और मज़ीद गिरफ्तार ना किया जाए? ये मुमकिन है? ये आपको इस तरह का कोई एक सेंस मिल रहा है फ्रॉम द जुडिशरी? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप केस ही न चलें, और ये उनको बेल उसकी हो सकती है जी, बेल हो सकती है इस ग्राउंड पे कि एक देयर इज एन अनकॉन्शनेबल चेज ऑफ द हंटेड। ये मतलब है 200 मुकदमे बना देना एक शख्स पे, वो भी प्राइम मिनिस्टर होके निकला ही है, तो उसके 200 आपने तफ्तीश भी नहीं की इतने केसेस, फिर सारे पाकिस्तान में बना देना, जहाँ ऑफेंस ना हुआ है ना वो गया है, और उसको वहाँ आप उसके खिलाफ FIR करा रहे हैं। और FIR करने वाले, खैर पुलिस तो हुक्मंद होती है, उसने जो हुक्म हुआ होता है उसने वो करना होता है, पर आखिरकार वहाँ जजेस जो बैठे हैं उनके पास जब ये मामला जाता है रिमांड के लिए, जुडिशरी को तो बिल्कुल इस बेहूदगी से इस कौम को बचाना चाहिए। कल मेरे खिलाफ मुझे पकड़े और 100 मुकदमे कर रहे हैं, तो मैं एक बड़ा वकील होके भी आई कांट एंड माय फैमिली कांट रन पिलर टू पोस्ट सारे पाकिस्तान में। ये इन्होंने मीर शकील उर रहमान के साथ भी ये जो मामलात हैं सारे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं एजाज साहब, ये बिल्कुल ये एक बड़ा एक इशू बन के खड़ा हो गया, और अल्टीमेटली इस तरह के मामलात को तो जो हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड है वही टेकअप करती है, कर सकती है, उस पर कुछ
اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ صادر کیے جا سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ ریفارم آئے. سپریم کورٹ میں چینج آف گارڈ ہونے جا رہا ہے اعتزاز صاحب چند مہینوں میں, اکتوبر میں ٹو بی پریسائز. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک خاص پوزیشن رہی ہے لیکن وہ بڑے کیسز میں اوور رول ہوئے ہیں. جب یہ چینج آف گارڈ ہوگا, نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, کو فنڈامنٹل شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ میں اور اوور آل جوڈیشری میں؟ ہاں, بہت بڑا شفٹ ہوگا. اٹ ول بی اے میجر ڈائریکشن چینجنگ فیکٹ. ناٹ صرف یہ کہ کوئی پی ایم ایل نواز کو زیادہ ریلیف ملنی شروع ہو جائے گی یا پی ٹی آئی کو زیادہ ملے گی, یہ نہیں. ان کی دونوں کی پرسنالٹیز میں ایک بڑا فرق ہے اور وہ بنیادی فرق ہے. قاضی صاحب ذرا ٹینس رہتے ہیں. قاضی صاحب از ہائپر in everything. Mansoor Saab is balanced, more balanced. Knows the law. بہت قانون کے آپ مطلب ان کو ازبر ہے بہت سارا قانون, اور ٹھہراؤ ہے ذرا طبیعت میں. قاضی صاحب کا ٹینس ان کی طبیعت ہی ہے. سو وہ جب عدالت میں بیٹھتے ہیں اور پھر پریزائڈ کر رہے ہوں تو وہ ٹینشن ان کی زیادہ, ہی وانٹس ٹو کنٹرول. یہ منصور صاحب میں نہیں ہوگا. اچھا چلے لیٹس سی. یہ لک ایٹ وہ پریگمیٹکلی دیکھیں گے چیزوں کو. کنٹرول جو کرنے والی ہیں وہ کنٹرول بھی کرے گا, لیکن جو ہر چیز کو آپ نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایک لائن میں لگانا ہے, ایک جیسے کپڑے پہنانے ہیں, یہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا جو قاضی صاحب. لیکن اعتزاز صاحب آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا چینج آ رہا ہے, لیکن اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ کتنے چانسز ہیں کہ عمران خان نے جو موقف اختیار کیا کہ ان کے 9 مئی کے اسپیسیفکلی کیسز سویلین عدالتوں کے پاس ہی رہے ہیں, اس کے کتنے چانسز ہیں کہ وہیں رہیں گے اور انہیں فوج کے حوالے کرنے کے چانسز نہیں ہوں گے یا سویلین کورٹس کے پاس ہی رہیں گے, کیونکہ وہ ہی کانشیس اباؤٹ دس فیکٹ. اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. یہ جو اب بینچ لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے, 5 ججز نے تو فیصلہ دیا تھا کہ فوجی عدالتیں لگ ہی نہیں سکتی, اینڈ اور یونانیمس فیصلہ تھا. اس میں یا فریدی صاحب نے ایک کلوز کے کانسٹیٹیوشنل یا ان کانسٹیٹیوشنل ہونے کا علیحدہ معاملہ لیا تھا, لیکن اس بات پہ یونانیمس تھا کہ فوجی عدالتیں آپ پاکستان میں نہیں لگا سکتے. ٹھیک. اور فوجی عدالتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, پر گورنمنٹ نے اپیل کی, فوج نے اپیل کی ٹو اے لارجر بینچ, اور وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آئی تھی ریسنٹلی. اس کے تحت انہوں نے اپیل کی ٹو اے لارجر بینچ, اور لارجر بینچ 5 ججز کے بینچ کے بعد اور لارجر بینچ 7 ججز کا بنتا تھا. وہ اب وہ فیصلہ کرے گا جب بھی سنیں گے. ہم نے تو درخواست دی ہے کہ آپ ارلی ہیئرنگ کریں. بالکل, اور اسی کی روشنی میں پھر وہ جب سنیں گے تو اسی کی روشنی میں یہ معاملہ حل ہوگا. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا, اپنے میں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. امپورٹنٹ معاملہ تھا. بریک کا وقت آ رہا ہے. سیاست تو ہماری چل ہی رہی ہے اور چلتی رہے گی, لیکن ساتھ ساتھ اولمپکس بھی شروع ہو رہے ہیں. آج تھوڑا سا ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ ہماری اسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو اعتزاز صاحب جو بات کر رہے تھے اور اس پہ آپ مسکرا رہے تھے, تو کنٹمپٹ تو نہیں ہوگا. ہوپ فلی مسکرانے میں کنٹمپٹ نہیں ہونا چاہیے. آئی شور؟ آئی ہوپ سو, سنسیئرلی ہوپ سو. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے اور اولمپکس کی بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور فہد صاحب, انیوژل تو نہیں کہہ سکتے بیکاز اٹس دا نیڈ آف دی آر, لیکن عام طور پہ کرنٹ افیئرز میں یہ سبجیکٹ نہیں اٹھائے جاتے, لیکن ہم نے بہت نیت کے ساتھ اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کی ٹھانی ہے. دیکھیے بالکل بطول, اور اس میں ایز اے پاکستانی جو ہے وہ مجھے تو یہ بہت ہی دکھ ہے, اور میرے خیال میں ہر پاکستانی کو ہوگا. اولمپک گیمز شروع ہو رہی ہیں کل سے پیرس میں. دنیا کا سب سے بڑا سپورٹنگ ایونٹ ہوتا ہے, دہائیوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس میں وہاں پہ پوری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ جو ہے وہ پورا زور لگاتی ہیں کہ وہ وہاں پہ برتری حاصل کریں, کیونکہ اس میں آپ کی ایک پریسٹیج کا بھی اینگل ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر طور پر سپورٹنگ فیلڈ پہ پیش کر سکتا ہے.
ہمارے ہاں دیکھیں جو ستم ظریفی ہے کہ 24-25 کروڑ کا ملک ہے اور ہمارے اس اتنے بڑے ملک میں سے صرف 7 کھلاڑی ہیں جو جا رہے ہیں، only 7، اور ان میں سے جو ایکچول میڈل کا جن کا چانس ہے ارشد ندیم صاحب جو کہ جیولن تھروور ہیں، پاکستان کو پہلے بھی جو ہے وہ بڑا پاکستان کے لیے از اے میٹر آف سورس آف پرائڈ، لیکن میں تو یہ کہوں گا باقی جو ہمارے ایتھلیٹس جا رہے ہیں جن حالات میں ہم سپورٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو 7 لوگ جا رہے ہیں، سلام ان کو بھی ہے کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک ٹریجڈی ہے۔ اور آج ہم جو بات کریں گے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ دہائیوں، یعنی آپ سوچیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے ہم نے صرف ٹوٹل 10 گولڈ میڈل لیے ہیں، 10 ٹوٹل میڈل لیے ہیں 1947 سے، اور اس میں بھی آخری جو میڈل ہے ہم نے، یہ سنیے گا، یعنی یہ ہمیں جو ہے وہ خون کے آنسو ہونے چاہیے، آخری جو میڈل لیا تھا وہ ہم نے 1992 میں بارسلونا میں لیا تھا، یعنی آپ اور جو بیشتر ہیں وہ دیکھیں ایک ہی سپورٹس کے ہیں بالکل، باقی اگر آپ ہاکی نکال ہاکی کے دیں تو پیچھے صرف 2 رہ جاتے ہیں میڈل، اور ان میں سے بھی جو ایک ہم نے لیا تھا ریسلنگ میں وہ 1960 میں لیا تھا، 1960 میں لیا تھا یہ جو ہے وہ ہم نے ریسلنگ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ میں ہم نے 1988 میں جو ہے وہ برانز میڈل لیا تھا۔ دیٹس اٹ۔ یہ کیا ہے معاملہ، کیوں ہے ایسا، اتنا برا حال کیوں ہے؟ کچھ تو ہمیں بھی آئیڈیا، لیکن آج ہمارے پاس مہمان موجود ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ واقعی میں یعنی آج یہ گفتگو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ ہم کیوں اس طریقے سے ریپیٹڈلی جو ہے وہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اپنی سپورٹس کے ساتھ، اور کلیئرلی پاکستان کی گورنمنٹ کی پرائرٹی سپورٹس نہیں ہے، کیوں؟ یہی اسی پہ بات کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد آصف ڈار صاحب، سینئر وائس صدر پنجاب ٹینس ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آصف ڈار صاحب پروگرام میں۔ اچھا کرنل ڈار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ سپورٹ سے بڑے عرصے سے جو ہے وہ منسلک بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور آپ جو ہے وہ ظاہر بات ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو پرابلم جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ دیکھیے بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹس کا اور پاکستان کی تمام سپورٹنگ، پاکستان سپورٹس بورڈ کا، تمام فیڈریشنز کا یہ بہت ہی بڑا خوفناک فیلئر ہے کہ ہم آج یہاں پہ کھڑے۔ اس کو اکنالج کرتے ہیں پاکستان کی جو پوری جو سپورٹنگ سیٹ اپ ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے بولا کہ ہم نے اتنے میڈل جیتے اور اتنے عرصے سے ہم میڈل کا پاکستان میں بحران ہے۔ یہ بحران دراصل شروع ہوا تھا 92 کے برونز میڈل جو ہم نے جیتا ہاکی میں، اس کے بعد شروع ہوا۔ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، لیکن تمام حکومتیں میرے خیال میں ناکام رہیں۔ اس کی کیا وجوہات تھی وہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پہلے میں تھوڑا سا پازیٹیو نوٹ پہ بات کروں کہ ہمارا جو بچہ ارشد ندیم ہے، یہ ہوپ ہماری، اس کو میں میڈیا کو ریکویسٹ کروں گا، سوشل میڈیا کو ریکویسٹ کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب وہ اس پہ تو دیکھیں ہم بالکل اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے چینل سے جو ہے وہ بڑے عرصے سے ایک نیوز پہ ہم اپنے تمام ایتھلیٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی جن کا جو اس طریقے سے شاید ان کا اتنا چانس نہ ہو، یہ لوگ جو ہیں، یعنی ہمارا موقف یہ کہ یہ جو 7 ایتھلیٹس جا رہے ہیں they are going there despite what the government has done۔ تو میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ گورنمنٹس کا بھی اس میں فیلئر ہے، لیکن اس میں پاکستان سپورٹس بورڈز کا اور تمام فیڈریشنز کا بھی فیلئر ہے۔ یہ میں ادھر آؤں گا جی، میں ہر چیز کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ارشد ندیم جو ہے یہ ادھر 6 تاریخ کو 3 تھرو کرے گا، اور اگر وہ 12 میں آ گیا تو پھر وہ 8 تاریخ کو 6 تھرو کرے گا، اور یہ 6 کی 6 تھرو تمام کھلاڑیوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی بہتر ہوتی ہے، اور اس سے جو ٹاپ کی ہوگی ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ ارشد ندیم وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے سر، لیکن ہمیں دعا سے آگے بھی تو چلنا ہے کرنل صاحب، یہی تو ایشو ہے، ہمیں دعا سے آگے چلنا ہے، تھوڑا سا جلدی کیجئے گا، ٹائم ٹائٹ ہے اور اس کم ہے۔ میں ادھر آ رہا ہوں۔ آپ نے بولا کہ 7 ایتھلیٹ ادھر جا رہے ہیں، ان میں سے 7 میں سے جو آپ کے 3 کھلاڑی ہیں یہ وائلڈ کارڈ لے کے جا رہے ہیں۔ وائلڈ کارڈ جو ہے یہ ایک طرح کی بھیک ہے، بھیک مانگی جاتی ہے کہ جی ہمیں حصہ لینے دیا جائے،
اور بہت سے ملک ہیں جب ان کو وائلڈ کارڈ آفر کیا لیکن جاتا ہے. کنل صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ تو بالکل، یہ تو دیکھیں نا، ہم نے نشاندہی کر دی کہ پرابلم ہے، پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ احساس کیوں نہیں ہوا پاکستان کی جو سپورٹس کے جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان میں؟ کیا کوئی ویژن ہے؟ کیا کوئی پالیسی ہے؟ کیا ان سپورٹس کا نشاندہی ہوئی ہے جہاں پہ آپ میڈل لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی پلان ہے؟ اس کے لیے کوئی فیسلٹیز کریٹ کی گئی ہیں؟ اس کے لیے پلیئرز کی نشاندہی کی گئی ہے؟ کیا کوئی ویژن ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ابھی دیکھیں پاکستان سپورٹس کو ایک ہمارے سپورٹس منسٹر آئے تھے کرنل ٹریسرر، 2002 میں انہوں نے بولا کہ ہمارا یہ سپورٹس سسٹم ہے یہ ایک مافیا ہے. فیڈریشنیں جو ہے ہیومن اسمگلنگ، جو ہے رائڈنگ میں ملوث ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اوپر گرفتار ہوئے ہیں لوگ، کتنے لوگ انہوں نے باہر. آپ کینیڈا میں جائیں تو ٹورانٹو کے اندر آپ کو ایک ایسی جگہ پہ ملے گی جہاں کبڈی کے پلیئر جو جاتے تھے، کھلاڑی واپس آ جاتا ہے لیکن جو ان کے ساتھ پیسے لے کے گئے ہوتے ہیں وہ ادھر سیٹل ہو جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ لیکن سر سوری ٹو کٹ یو، یہی اسی لیے تو آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ بتائیں. آپ لوگ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مراعات مل رہی ہیں، پرکس مل رہی ہیں، سر یہ ایسی ہائرنگز اتنی آسانی سے ہوتی نہیں، تو آپ لوگ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے؟ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. پھر آپ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز یور پوٹینشیل، آپ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ جب یہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود ہاؤ کین یو سٹ سو کمفرٹیبلی آن یور چیئر؟ دیکھیں میں تھوڑا سا میرے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے تو میرے اوپر 14 سال کی ایج میں جب میں تھا تو میرے اوپر بین لگ گیا تھا بولنے کے اوپر. آج بھی میں وہ باتیں کروں گا جو میرا خیال پاکستان میں کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کے 60 سال جو ہے اپوزیشن میں رہ کے بین میں گزارے ہیں. اچھا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. چلیں میں ذرا تھوڑا سا کرنل صاحب، یہ کرنل ناصر تنگبیا میں جوائن کر رہے ہیں، یہ جو ہیں وہ سیکرٹری ہیں باکسنگ فیڈریشن کے. آپ کا بھی بہت شکریہ کرنل ناصر. یہی ہم جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں کہ دہائیاں گزر گئیں اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. میں اور بطول ابھی تھوڑی سی کیلکولیشن کر رہے تھے، میں یہ میرے پاس لسٹ ہے وہ جو گیمز اولمپکس میں ہیں، اور اس میں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ وہ گیم جو آلریڈی پاکستان میں ہو رہی ہیں، یعنی آرچری، باکسنگ، ایکویسٹرین جو کہ رائڈنگ ہے، ہاکی، شوٹنگ، ویٹ لفٹنگ، ریسلنگ. اگر میں صرف یہی جو گیمز میں نے جن کی نشاندہی کی ہے، ان کے اندر 189 میڈلز ہوتے ہیں، گولڈ، سلور، برانز کو ملا کے 189 میڈلز. ہم ایک کے لیے بھی ترس رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم ایک میڈل کے لیے بھی، کیا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس میڈل کو حاصل کرنے کے لیے کیا وہ ہماری پری ریکوزٹ ہیں؟ کبھی ہم نے اس پہ سوچا ایز اے منحصل قوم، منحصل گورنمنٹ، یا جو ہمارے جو ارباب اختیار ہے جن کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں؟ نہیں. سپورٹس ڈیولپمنٹ جو ذمہ داری ہے وہ جو ہے گورنمنٹ کی ہے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر اور انہوں نے ایتھلیٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ذرائع پرووائڈ کرنے ہیں اور ایٹماسفیئر مہیا کرنا ہے. کیا پاکستان میں ہوا؟ سال ہر سال سے وہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. جب اولمپکس آتی ہیں تو ہم سب بیٹھ کے رونا شروع کرتے کہ جی ہم نے میڈل جیتا تھا. ہم نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو کون سی وہ کیا وجہ ہے؟ کرنل صاحب بتائیں نا. دیکھیں ایک تو گورنمنٹ ہے نا، باقی سارا نیچے جو سپورٹس کا انفراسٹرکچر ہے وہ سپورٹس بورڈ ہے، فیڈریشنز ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، ان سب نے اپنے اپنے عہدے لیے ہوئے ہیں، باہر کے دورے کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کرتے ہیں، صرف پلیئرز کی طرف توجہ نہیں دیتے. دیکھیں جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی فیڈریشن سے آج تک گورنمنٹ نے یا ہمارا جو پرائیویٹ ہے اس نے کبھی سوچ پوچھا ہے کہ جی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ آف سپورٹس؟ آج ایک سائنس بن چکی ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ جوائے رائڈ نہیں ہوتی. آپ نے اپنے ایتھلیٹ کو فوکس کرنا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. سپورٹس بورڈ کیا کر رہا ہے پھر؟ دیکھیں یہ تو آپ سپورٹس بورڈ سے پوچھیں، سپورٹس بورڈ کے بہاف پہ میں تو سپورٹس بورڈ یہی تو پرابلم ہے. آپ لوگ شور مچاتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں ہم شور مچاتے ہیں. دیکھیں جو میں ایک فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، پاکستان باکسنگ فیڈریشن کو. سال ہر سال سے ہمیں جو ہے فنڈز جو ہے ہمیں جو ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر جب فنڈ دیا جائے گا اس میں آپ کیا کریں گے، کیا کون سی ڈیولپمنٹ کریں گے؟ ایک باکسر نہیں بھیج سکے ہم، ایک باکسر نہیں ہم بھیج سکے
Not a single one. देखिए, एक बॉक्सर तो आप तब भेजेंगे जब अपने बॉक्सर्स को आप इधर वो मौके आप एथलीट के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आप एथलीट को वो उसका ड्यू शेयर देंगे, गवर्नमेंट उस पर सही डेवलपमेंट। नासिर साहब माजरत के साथ मुझे ये बताइएगा, मैं अब आपका डेजिग्नेशन पढ़ी थी, यू आर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड और अब आप सेक्रेटरी हैं, तो मैं आई रियली वांट टू नो कि जब आपकी हायरिंग हुई थी इस पोस्ट के लिए, तो क्या आपका इसका कुछ एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग का? थैंक यू वेरी मच। मैं आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैं जो है नेशनल चैम्पियन भी था, और मैं माई सेल्फ आई वाज सिलेक्टेड फॉर, आई वाज इन द कैंप फॉर बीजिंग एशियन गेम्स 1990 में। जब मैंने ISSB किया, दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग इन BSc एग्रीकल्चर में, आई वाज डूइंग BSc एग्रीकल्चर। लेकिन मैं बॉक्सिंग का पूछ रही हूँ, बॉक्सिंग की हुई है आपने? And that's what I said. I was national champion before joining army. अच्छा, मुझे एक सेकंड ये बताएं कर्नल डार कि अब अगर हमने देखें, ये तो हम हर बारी यही रोना रोते हैं, अब ये 2024 के ओलंपिक्स तो गए, 2028 के लिए अगर हमें कुछ करना है तो गवर्नमेंट को फौरन क्या करना चाहिए? और सिर्फ ये कहना कि जी हमें बहुत सारे पैसे दे दें, दैट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि जो पैसे हैं भी सही वो किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। तो अगर हमने 2028 के जो ओलंपिक्स हैं उनमें टारगेट, ये जो 189 मेडल्स जो हैं जो अवेलेबल हैं, अगर हमने उनमें से कोई 10, 15, 20 भी टारगेट करने हैं, व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए कि जो भी फेडरेशन है वो अगर एक बयान दे, जब ये लोग बयान जाना होता है तो ऐसे बयान दे के जाते हैं, लॉलीपॉप दे के जाते हैं कि हैरान हो जाते हैं। मैं आपके पास 100 अखबारें रख देता हूँ फेडरेशनों के, सेक्रेटरियों के, प्रेसिडेंट के, हम ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, हमारे बच्चे ओलंपिक के लिए पूरी तैयारी करके जा रहे हैं, उधर बच्चे गायब हो जाते हैं। एक बच्ची का ताला तोड़ के दूसरा बॉक्सर भाग गया इटली में, क्या हुआ? इसलिए अब ये बच्चों के ऊपर पैसा तो लगा सर रहे हैं। आप सारी फेडरेशंस मिलके केस क्यों नहीं करवाते? आप इस पे केस क्यों नहीं करना क्या है अब? अगला 2028 के लिए ये टारगेट तो ये ओलंपिक्स तो गए ना जी। मैं बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए कि जो वो सिर्फ वो खिलाड़ी बाहर जाएगा जो इस मयार के ऊपर पूरा उतरेगा। तो मयार किसने पैदा करना है? मयार आप लोग पैदा करेंगे तो उस मयार पे आएगा, वरना तो कम्पीट ही नहीं कर सकता वो। फर्ज करें आपका जैवलिन का खिलाड़ी है, वो 80+ फेंकेगा तो उसको बाहर भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। अच्छा, जब इनके दौरे बंद हो गए तो ये मेहनत करेंगे। जो एक बंदा बगैर कुछ किए अगर बाहर जाके सैरे कर रहा है, मोजे करके वापस आके उसी तरह अपनी सीट पे बैठा हुआ है, ओके अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नहीं है। कर्नल नासिर, आप बताएं जी, क्या 2028 में अगर हमने टारगेट करने हैं को 10, 15, 20 मेडल, जो 190 मेडल्स आर अप फॉर ग्रैब्स, उन स्पोर्ट्स में जो ऑलरेडी पाकिस्तान में खेली जा रही है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम 10-15 को भी टारगेट करें, क्या करने की जरूरत है हमें? सर उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फ्रॉम टुडे हमें वेट नहीं करना चाहिए कि नेक्स्ट जब ओलंपिक्स आ जाएंगी तो फिर हम इस तरह बैठे हों। आज से ही हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि जी एक आप तमाम फेडरेशन को, स्टेक होल्डर्स फेडरेशंस हैं, गवर्नमेंट है, एथलीट है, कोचेज़ हैं, और उसके साथ अलाइड जो पैराफिनिलिया वो हैं, they should all should sit together और बैठें, प्लान करेंगे, सर आप ये इनिशिएटिव ले लें, आप किसी का इंतजार नहीं करें। चलें, टाइम खत्म हो गया जी हमारे पास। ज्वाइन करने, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन इसको हमने मजीद भी फॉलो करना है। इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।